سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات اور ان کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کا تذکرہ اور ان کے بعد قیامت تک آنے والی مسلمان عورتوں کا ذکر کیا ہے اور ساتھ حکم ارشاد فرمایا ہے، قل اے میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنی سونی پیاری میٹھی زبان سے ارشاد فرما دیں لِأَزْوَاجِكَ اپنی بیویوں کو، وَبَنَاتِكَ اور اپنی بیٹیوں کو، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ اور قیامت تک آنے والی مسلمان عورتوں کو کیا فرما دو، بَدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ کہ جب وہ کسی کام کے لیے، کسی ضرورت کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلے تو ان کو چاہیے کہ اپنی چادر کا ایک حصہ اپنے چہرے کے اوپر رکھا کرے، یعنی پردہ کر کے باہر نکلے، بے پردگی کے ساتھ باہر نہ نکلے جیسے زمانہ جاہلیت میں عورتیں بے پردہ ہو کر، بے حجاب ہو کر، بے نقاب ہو کر باہر نکلتی تھیں اور لوگوں کو، غیروں کو دعوت نظارہ دیتی تھیں۔ تو ایسا نہ کرنا، تمہارے اوپر پردے کی پابندی ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، پردہ ایک ایسا امن ہے جو کہ اسلام کے اندر مسلمان عورت کے اوپر اللہ پاک کی ذات نے واجب فرمایا ہے، اور یہ دنیا کے اندر بھی واجب ہے۔ مرنے کے بعد جب ہم اپنی مسلمان ماں کو، بہن کو، بیٹی کو، کسی مسلمان عورت کو جب غسل دیتے ہیں، ہم غسل دینے سے مراد یعنی ان کی بہنیں اور ان کی بیٹیاں اور ان کی دوسری ہمسائی عورتیں جب فوت شدہ عورت کو غسل دیتی ہیں، غسل دینے کے بعد جب کفن دیتی ہیں تو کفن کے اندر عورت کے 5 کپڑے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جب کہ مرد فوت ہو جائے تو اس کے کفن کے اندر 3 کپڑے استعمال ہوتے، عورت کے 5 کپڑے ہوتے، مرد کے 3 کپڑے، ایک چادر، ایک الفی اور ایک تہبند۔ اور جب خدا نہ خواستہ کوئی مسلمان عورت فوت ہو جائے، خاتون فوت ہو جائے تو اس کے لیے 5 کپڑے کفن کے استعمال کیے جاتے ہیں، ایک چادر، ایک تہبند اور ایک الفی، اور چوتھا کپڑا جو ہے وہ ہے سینے بند، اور 5واں کپڑا جو ہے وہ ہے اوڑھنی۔ یہ 5 کپڑے کیوں ہے؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد خاتون نے قبر کے اندر جانا ہے، اور قبر کے اندر بھی مکمل طور پر پردہ کر کے اس کو جانا پڑے گا۔ یہ اسلام کا حکم ہے۔